کسی کے گھر جائیں تو یاد رکھیے گا کہ لوگ اپنے گھر کے مہمان خانوں کو اسی لیے سجاتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے اور تعریف کرے۔ گھر کی عورتیں بڑی محنت سے کھانا پکاتی ہیں اور وہ منتظر رہتی ہیں کہ مہمان کھانے کی تعریف کریں گے۔ تو ایسے وقت پر میزبانوں کو خوش کر کے خود خوشیاں سمیٹنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ اچھائیاں اچھوں کو ہی نظر آتی ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی وجہ سے اچھائی نظر نہیں آ رہی تو تنقید کبھی نہ کیجیے گا، خاموش رہیں، کیونکہ عیب تلاش کر کے، عیب دیکھ کر نکتہ چینی کرنے والا اور تنقید کی عادت بنا لینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات میں کیڑے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں گئے اور پرانا کارپیٹ دے کر کہہ دیا کہ بھائی اب یہ بہت پرانا ہو گیا، اب آپ کو نیا خرید لینا چاہیے۔ یار اس رنگ کا وال پیپر آپ کے گھر کو سوٹ نہیں کرتا۔ میں جب لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا تو آپ کو بتایا تھا، آپ نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ آپ کے گھر میں گرمی بہت ہے، شاید آپ کا اے سی صحیح چل نہیں رہا، آپ کے گھر کی فانوس پوری طرح روشن نہیں ہوتے، اندھیرا بہت ہے، یہ کرسی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ وہ بھائی تو کوئی کارپینٹر ہے یا کوئی تعمیرات کا انجینئر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، گھر کی ہر چیز کی تو مرمت کروائے گا۔ اگر کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق نہیں ہے تو خاموشی سے کھانا کھا اور گھر جا۔ اور دوسری جانب کچن میں زوجہ محترمہ اپنا کمال دکھا رہی ہوتی ہے۔ بہن آپ کے گھر کی تعریفیں تو بہت سنی تھی، لیکن یہ جو کوکر ہے نا آپ کا، اس میں آپ مار کھا گئی۔ اور یہ جو آپ کے گھر کے کرٹنز ہیں نا، یہ پردے، یہ اب اولڈ فیشن ہو چکے ہیں، اب رواج بدل چکا ہے۔ میں نے تو اپنے میاں سے کہہ کر اپنے گھر میں بلائنڈز لگوا لی ہیں۔ یہ جو آپ کی واشنگ مشین ہے نا، آپ کہتی ہیں تو مان لیتی ہوں کہ کپڑے اچھے دھل جاتے ہیں، لیکن اس کی آواز سے مجھے سر درد ہو گیا، یہ تو بہت لاؤڈ ہے نا۔ میں نا آج ہی اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں، جس کمپنی سے ہم نے خریدی ہے نا، وہ میرے میاں کے دوست کی کمپنی ہے، ڈسکاؤنٹ پر آپ کو دلوا دوں گا۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، کیا ہمیں تو ایسی عادت نہیں ہے نا؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، ایسے لوگ اصل میں خود پریشان ہوتے ہیں اور ان کی اپنی پریشانیاں انہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ خاندانی مراسم کی وجہ سے انہیں دعوت تو دی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی فیملیز میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں ایک بوجھ سا بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ تنقید لوگوں کو کوتاہی کا احساس دلاتی ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو کوتاہ باور نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا لوگ ایسے نکتہ چینیاں کرنے والے، تنقید کرنے والوں سے دوری میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، اور یہ نادان اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ آج میں نے فلاں کی ٹھیک ٹھاک تحقیر و تذلیل کی، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اسی کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو پریشانی دے دے کر خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قانون یہی ہے، جو دو گے وہی ملے گا، خوشی دو گے خوشی ملے گی، غم دو گے غم ملے گا۔ یہ لوگ در حقیقت بہت اداس ہوتے ہیں، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کبھی کسی میں خوبی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو تعریف کیا کریں گے؟ ایسے لوگ اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، شہد کی مکھی کا طرز عمل اپنائیں، جو میٹھے پر بیٹھتی ہے اور کڑوے سے کتراتی ہے، اور گھریلو مکھی کی عادت سے بچیں جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔